الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے اپنی جوانی میں چوری ڈکیتی کرتا تھا، اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ جب توبہ کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے توبہ کی اس کے گناہ مٹ گئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، باقی حقوق والی بات ہے کہ کس کس کا مال لوٹا تھا، وہ اگر واپس کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ ان سے معافی مانگو۔ فرض نماز کے بعد افضل ذکر جو ہے، جو حضور نے بی بی فاطمہ کو بتایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اگر وہ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ زمینیں بیچے اور قرضے لے کے حج کرے۔ قربانی جسے ہم سنت ابراہیمی کے، سنت تو کہہ رہے اور کیا ہے، سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم حدیث میں ہے۔ زیر ناف بال جو ہیں وہ صفائی کرے حج سے جانے سے پہلے، لیکن جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ نہ کرے۔ ہم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، قربانی سب کے لیے الگ الگ ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک بکری سب کے لیے کافی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ الگ الگ ہے۔ حدیث شریف میں جو حکم ہے ان کے لیے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہے وہ اپنی حجامت وغیرہ نہ کریں، ورنہ کریں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ملک میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، افضل تو یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے، اجتماعی طور پر دعا رکھ، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں لوگوں کو دعا کرنا بھی تو نہیں آتا نا، اسی لیے امام صاحبان تعلیم کے طور پر دعا کراتے ہیں۔ حضرت خضر سے ملاقات کیسے ہو سکے؟ مل گئے، کیا کہنا ہے آپ نے اس کو؟ پہلے یہ بھی بتائیں نا کہ حضرت خضر سے اگر ملاقات ہو جائے کیا کہو گے؟ عجیب بات بھی، پتہ نہیں کہ آپ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں تو ملاقات کر رہے ہو۔ اکثر علماء کا یہ متفق بات ہے کہ حضرت خضر فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو لازماً حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ امام جو ہے حرم شریف میں نماز جنازہ میں پیچھے رہتے ہیں اور مقتدی آگے نہیں، بھئی آگے ان کے دیوار ہے باقاعدہ، جب سترہ موجود ہے تو کھڑے رہے مقتدی۔ جو لوگ عمرے کے گروپ لے کے آتے ہیں تو یہ گروپ لیڈر جو ہیں ایئرپورٹ پر ان کے بیگ میں سگریٹ کے ڈبے ڈال دیتے ہیں، بعد میں ان سے لے کے بیچتے ہیں۔ تو جب ان کو اتنا اعتبار ہی نہیں ہے نا کہ ایئرپورٹ تک اعتبار نہیں کیا نا انہوں نے، اب ڈالا ہے نا، تو اسی لیے اب جب ڈالیں آپ نکال کے لوگوں کو دے دیں، پھر کبھی نہیں ڈالیں گے۔ کہتے جی میں نے پیسے جمع کیے تھے، لیکن گھر والے کہتے تھے کہ پہلے شادی کرو اور میں کہتا تھا پہلے عمرہ کروں گا، بعد میں نے ان کی بات نہیں مانی، عمرے پہ آ گیا۔ چلو اب دونوں کی مان لو نا، عمرہ ہو گیا، جا کے شادی بھی کر لو۔ ہر سال مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو، درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ دوسرے ملک میں ویڈیو کال پر نکاح نہیں ہوگا، نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں، اگر نہ ہوں تو وہ وکیل بنا دے کہ فلاں آدمی میرا وکیل ہے، میری طرف سے ایجاب قبول کرے گا۔